بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ. حضرین گرامی، آیت الکرسی اور اس کے جتنے حصے اور جملے فقرات میں نے آپ حضرات کے سامنے حمد و صلات کے بعد تلاوت کیے، ان کی کچھ تفصیلات علامہ دکتور ربیع حفظہ اللہ نے پیش کی، اور ہم نے سمجھنے سمجھانے کے اعتبار سے اس میں مزید کچھ باتوں کو جوڑ کر پچھلے کئی دروس میں توحید کی اہمیت اور اس کی دلیلیں جانی. آگے شیخ نے ان بیانات کی روشنی میں مسلمانوں کے موجودہ حالات کا جائزہ لیا اور یہ بنیاد بیان کی کہ یہ توحید جو قرآن میں اتنے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت اور دنیا کے لوگوں تک پہنچائی، بیان کی، کھول کھول کر بتائی کہ یہی ہماری زندگی کا بنیادی مقصد ہے. اللہ نے اسی کے لیے انس و جن کو پیدا کیا، کائنات کو بنایا کہ اس بنیاد پر امتحان لیا جائے. اسی کے ماننے نہ ماننے کی بنیاد پر جنت اور جہنم ملنے والی ہے. اور پھر یہ انسانوں کی نجات اور سعادت کے لیے جتنی ضروری تھی توحید ہے، اللہ نے اس کی اتنی دلیلیں فراہم کی ہیں. بہت دلیلیں. توحید کی دنیا میں جتنی دلیلیں ہیں، کائنات میں کسی اور چیز کو ثابت کرنے کے لیے اتنی دلیلیں نہیں ہیں. اور ہر سطح کی، ہر معیار کی ہے. ایک پڑھا لکھا انسان ہو، ایک جاہل آدمی ہو، ایک بہت مہذب انسان ہو، ایک تہذیب و ثقافت سے ناآشنا انسان ہو، امریکہ یورپ کے رہنے والے لوگ ہوں، افریقہ کے جنگلوں میں بسنے والے لوگ ہوں، سائنس لیبارٹری میں کام کرنے والا آدمی ہو، کھیتوں میں فیکٹریوں میں مزدوری اور حمالی کرنے والا آدمی ہو. اللہ نے جو شعور دیا ہے، اگر ایک آدمی پاگل نہیں ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے نشانات اپنے اندر، اپنے باہر، ارد گرد ہر طرف نظر آئیں گے. کیونکہ اللہ کا یہ بھی ایک قانون ہے کہ ایک انسان کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے، یا دنیا کے لوگوں کو جن چیزوں کی جتنی ضرورت ہے، آپ قدرت کا یہ قانون اور انتظام دیکھیے کہ انسانوں کو ہوا کی، پانی کی، غذا کی، دوا کی، جن جن چیزوں کی جتنی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قدرت نے اتنی بلکہ اس سے زیادہ فراہم کی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تم کو اللہ نے وہ ساری چیزیں دی جو تمہاری طلب تھی، جو تمہاری ضرورت تھی. جو ہم کو چاہیے اللہ نے وہ ساری چیزیں دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اب کھانے پینے سے، کپڑے سے، ہوا سے زیادہ بڑی ضرورت ہماری ہدایت اور توحید کی تعلیم تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلیم کو انتہائی واضح انداز میں پیش کیا. ہم نے آیت الکرسی کے جن جملوں کی کچھ تشریحات جانی، اس میں جان سکتے ہیں کہ توحید کتنی زبردست نعمت ہے اور کیسی بھرپور ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ تعلیم ہے جس سے آنکھ موندا ہی نہیں جا سکتا. لیکن دوسری طرف یہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں شیخ کے درس میں، نتیجے کے طور پر اور بہت غور سے ہم جائزہ لیں. شیخ نے عالم عرب اور عالم اسلام کی باتیں پیش کی ہیں. ہم اپنے گھر سے اور گھر کے اطراف میں بھی دیکھیں، اپنے ملک میں دیکھیں، اپنے گاؤں میں دیکھیں. مسلمانوں کی جو درگت ہے، بگڑی ہوئی حالت ہے، بدحالی ہے، ہر طرف سے مختلف قسم کی مصیبتیں، آفتیں ٹوٹی پڑی ہیں. کہ مصیبتیں اترتی ہیں تو مسلمان کا پتہ پوچھتی ہیں. اور مسلمان قرآن حدیث پڑھتا ہے علماء سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے. ان وعدوں کو جب سنتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں کی مدد کرے گا، مسلمان ہی سربلند رہیں گے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان آج ہر جگہ شکست و ریخت، ٹوٹ پھوٹ سے دوچار ہیں. کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، بے عزت کیے جا رہے ہیں، مختلف قسم کے الزامات میں گھیرے جا رہے ہیں. کون سی ایسی مصیبت ہے جو مسلمانوں پر نہیں ٹوٹ رہی ہے؟ عالم اسلام کے اگر حالات کو ہم نے سنجیدگی سے دیکھا نا
اور ہمارے دل میں واقعی درد ہے مسلمانوں کے لیے، تو ہمارے منہ میں اپنے منہ میں ہم ایک لقمہ ڈالنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام سمجھیں گے۔ لذت ختم ہو جائے گی، ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ ہاں، مسلمان بچوں، بچیوں، مردوں، عورتوں کے جو حالات ہیں ملک دنیا کے مختلف خطوں میں، کہیں ہاں آج تو سوشل میڈیا اتنی زور میں ہے کہ بہت سارے مناظر اب آ جاتے ہیں، ایسے ایسے مناظر جو دیکھ نہیں جاتے۔ مرد تو مرد، خواتین کو زندہ جلایا جانا بعض جگہوں پر، یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ افریقی ممالک کے کچھ مناظر آئے تھے کچھ دنوں، سال ڈیڑھ سال پہلے۔ ہاں، اور پھر شام میں کیسے کیسے بچے مٹی میں کھانے پینے کی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، سردی کی شدت سے مر رہے ہیں، ہاں، بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں، غذاؤں اور دواؤں کی عدم دستیابی کی بنیاد پر مر رہے ہیں۔ ایسے بار بار مناظر اور معاملات ہوتے ہیں۔ اب یہ وہاں کا معاملہ، ہمارے اپنے ہندوستان میں کبھی گجرات کا حادثہ ہوتا ہے، کبھی ہماری مسجد چھین لی جاتی ہے، اور دنیا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے لیڈران اور پیشوا صرف اپنی تقریریں جھاڑتے نظر آ جاتے ہیں، بلکہ ان کے تعلق سے بھی بہت سارے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں کہ کہیں انہوں نے سودے کر لیے، کہیں مسلمانوں کے مفادات کو بیچ کر اپنے ذاتی اور گروہی مفادات کو خرید لیا۔ ایسی بہت ساری خبریں، بے اعتباریاں، یہ ساری باتیں، آپس کے جھگڑے، مسئلے، بے روزگاری، پریشانی، ہاں، بے عزتی، پھر کہیں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے آج بھی جو بے گناہ ہے، بے قصور ہے اور جیلوں میں بند ہے۔ وہ ایک طرف تو بے گناہ بے قصور ہے، لیکن ان میں دوسری طرف ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کو سازشوں کا شکار بنایا گیا اور وہ شکار بن گئے، اور آج بھی مستقبل کی کچھ تیاری کرتے ہوئے کچھ ایسی تنظیمیں، کچھ ایسے لوگ ایجنسیوں کے ہاتھ کھلونا بنے ہوئے ہیں اور بنتے ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرنے، بدنام کرنے اور خود کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے راہیں ہموار کر رہے ہیں۔ جو سیلی جذباتی باتیں کرنا، ایسے موقف کو اختیار کرنا جسے جو لوگوں کے لیے قابل اعتراض ہو، حکومت ان کو گرفتار کرے، جیل میں ڈالے، اور ان کی کہی ہوئی کچھ باتیں کریں گے کچھ نہیں، لیکن یہ کہیں گے اور ایسے جوش جذبے کا اظہار کریں گے کہ جس کو نقل کر کے یہ میڈیا اور حکومت کے وہ طبقات جو مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دبایا رکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو دفاعی پوزیشن میں رکھ کر ان پر حملے کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا نام ان کو خطرہ بتا کر غیر مسلموں کو جو ہے خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی حکومت، اپنے کام نکالنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ میٹر فراہم کرتے ہیں، بڑوں کی سننے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ ساری یہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کیا چھڑا ہوں، یہ واقعی بہت اہمیت کی بات ہے۔ یہ ساری مصیبتیں، مسائل اور پریشانیاں جو آج مسلمانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ شیخ جو کہہ رہے ہیں 100% صحیح ہے، اتفاق ہے۔ اس لیے نہیں کہ صرف شیخ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن حدیث کی چمکتی ہوئی دلیلیں اس پر دلالت کر رہی ہیں، روشن دلیلیں یہ بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے مصیبتوں کی جڑ یہ ہے کہ توحید کے تعلق سے اس کی بے وفائی ہے، اس کی بے اعتنائی ہے۔ ہم یا تو توحید کو پورا نہیں کر رہے، اگر ہم جان بھی رہے ہیں تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، شوق اور جذبہ نہیں ہے۔ توحید اس لیے کہ دل میں اتری ہی نہیں، دین کا شوق آج کل صرف دکھانے کی چیز بن گئی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں، ہاں، جیسے میں اکثر کہتا ہوں، مالیگاؤں شہر کو بولتے ہیں کہ دیندار شہر ہے، مجھے تو نظر نہیں آتا۔ قرآن حدیث کو سامنے رکھے، دین کہاں ہے قرآن حدیث میں؟ قرآن حدیث کو سامنے رکھیے اور ہمارے سماج اور شہر کا ماحول اور معاشرے کے حالات پر نگاہ ڈالیے سرسری سی، آپ کو دین پر عمل کتنے فیصد نظر آئے گا؟ غور کیجیے۔ جب زیادہ ہوگا، 50% سے اوپر ہوگا، تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ ہاں یہ دین کا غلبہ ہے۔ لیکن میں عرض کروں، مجھے تو نہیں لگتا کہ 50% کے آس پاس بھی ہے، اوپر جانے نہیں۔ ہاں، ہمارے روزمرہ کے معاملات، چند چیزیں یا دکھاوے کی باتیں، رسم و رواج کی باتیں، یہ عمارتیں، مسجدوں کا کثرت سے ہونا، مسلمان کا ہونے کا اظہار کرنا، گوشت خوری کرنا، یہ چیزیں اسلام اور دینداری ہے کیا؟ آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ آپ کا عقیدہ کیسا ہے؟ ہاں، آپ کے روزمرہ کی زندگی میں دین کو کیا مقام حاصل ہے؟
آپ کسی سے دوستی اور دشمنی کر رہے ہیں تو دین کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں، تعلیمات، اللہ کی رضامندی اور ناراضگی کو ملحوظ رکھتے ہیں یا دنیاوی امور کو، یہ سب معیار سامنے رکھیں، عقیدے کے معیار کو سامنے رکھیں، تو میری بات میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی مانیں گے کہ ہمارا شہر دیندار نہیں ہے۔ ہاں، ابھی راستہ چلتے ہوئے دیکھیے کتنے لوگ، آپ راستے کے آداب جو قرآن حدیث نے بتائے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ جو لوگوں نے ٹھیلے گاڑیاں راستے کے بیچ میں لا کر کھڑا کر رکھے ہیں، اب اس پر جو سواریاں کھڑی کرتے ہیں، جو راستے کے بیچ سے چلتے ہیں، چلنے والوں کو، جانے والوں کو دشواری ہوتی ہے، ہارن بجاتے ہیں، ہٹنے کی بجائے بڑی مشکل سے کسی وقت پلٹ کر دیکھیں گے غصے سے، یہ دینداری ہے؟ اپنی ایسی چیزوں کو، اپنے سامان، گاڑیوں کو راستے میں، بہت چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن اللہ کے رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ ایمان کی 73 یا 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان کی شاخ، یہ ایمان کی شاخ ہے نا، دین ہے کہ نہیں ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا دین ہے نا، ایمان کا حصہ ہوا نا اس حدیث کی روشنی میں۔ اب ہمارے یہاں راستوں میں تکلیف دہ چیزیں ڈالنا اور خود راستے میں رکاوٹ بننا کامن عام بات ہے۔ جاہل تو جاہل، پڑھے لکھے لوگ نظر آئیں گے آپ کو، کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ ہاں، پولیس والے آئیں گے، گاڑی ٹھیلا اٹھا لے جائیں گے، بس وہ ڈر ہوگا، اللہ کا ڈر نہیں۔ لوگوں کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، الزام تراشیاں کرنا، لوگوں کے گھروں میں جھانکنا، ان کے چھپے ہوئے عیب کو بے نقاب کرنا، سنی سنائی باتوں کو جو ایک دوسرے کے خلاف ہو پھیلانا، کتنی عام ہے ہمارے سماج معاشرے، مردوں میں، خواتین میں۔ کیا یہ دینداری کی نشانی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے؟ ہمارے یہاں دنیا داری، کھانے پینے اور دنیا کے معاملات اور مشاغل کے لیے جتنی فکر ہے، آج دین کی سوچ ہے، دعوت کی سوچ ہے۔ یہ ابھی یہاں ہماری مجلس چل رہی ہے، ہاں، میرا کوئی اعتراض نہیں، ایسی جو مجالس ہوتی ہیں، قرآن حدیث کے ماننے والوں کو دین کے سننے، سنانے، سمجھنے، علماء کی رفاقت اختیار کرنے کا کتنا شوق ہے۔ میں ابھی اپنے شہر اور دوسرے شہر کا موازنہ کر رہا ہوں، مجموعی بات کو چھوڑیے، آپ صرف ہمارے یہاں سے نکل جائیں عربوں میں، ہاں، کئی شہروں میں جائیے، آپ کو مسلم نوجوانوں میں جو شوق ملے گا، علماء سے جو ذوق، استفادہ کرنے کا جو جذبہ ملے گا، کیا کیا ہم سیکھ لیں میں دین کی باتیں۔ میں ایک بار بلڈانا شہر جاتا ہوں، وہاں کے نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے انتہائی حیرت ہوتی ہے کہ آج بعض علماء اور بعض دعات میں وہ جذبہ نہیں پایا جائے گا جو ان کے یہاں۔ ان میں سے بعض نوجوانوں نے دعوت کا کام کرنے کے شوق میں سرکاری نوکری چھوڑ دی، سرکاری نوکری چھوڑ دی۔ میں ایک آدھ مثال دے رہا ہوں، دعوت کا کام ہمیں کرنا ہے، دین سیکھنا ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے پرائیویٹ گھر کا کاروبار ہے چھوٹا موٹا وہ کریں گے اور سرکاری نوکری نہیں کریں گے، اور ایسی کئی مثالیں۔ ان کا جذبہ اور ہم جب دوسرے اپنے شہر کا دیکھتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ لوگوں کو دین کا ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے۔ اب اسی تناظر میں شیخ کی ان باتوں پر نگاہ ڈالیں، بڑی اہم بات ہے۔ مسلمانوں کے موجودہ حالات میں اتنی لمبی لمبی لوگ جو تقریریں کرتے ہیں، سیمینار، مسلمان کیوں پست ہیں، یہ ہے وہ ہے، دنیا کی باتیں، وہ ساری وجوہات ضمنی ذیلی وجوہات ہو سکتی ہیں، جڑ بنیاد یہ ہے جو شیخ نے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فَيَجِبُ أَن نَهْتَمَّ بِالتَّوْحِيدِ، ہم پر لازم ہے کہ ہم توحید کا اہتمام کریں، توجہ دیں، ہاں، اور اللہ کی قسم کھا کر انہوں نے کہا، بالکل درست کہا، اللہ کی قسم، اس امت ما ضاعت هذه، یہ امت جو ضائع ہوئی ہے آج، ہاں، کمزور اور ضائع ہوئی ہے، اور اس پر جو امت کے مختلف علاقوں میں اس امت کے دشمن تسلط حاصل کر رہے ہیں، چھائے ہوئے ہیں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، مجوس ہوں، اور کمیونسٹ شیعیین کہا، جو کمیونزم کو ماننے والے یہ ہوں، اور ان کے علاوہ جو بھی پوری دنیا میں آج مسلمانوں پر
دشمنان اسلام اور مسلمان جو غالب ہیں ان کو مار کاٹ توڑ پھوڑ رہے ہیں، سازشوں کا نشانہ بتا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے ہیں الا بعد ان ضیعوا التوحید، یہ جو مسلط ہوئے ہیں دشمن، یہ اس کے بعد ہی ہوئے ہیں کہ جب مسلمانوں نے توحید کو ضائع کر دیا، خراب کر دیا، گندا کر دیا توحید کو۔ ہاں، فسلط اللہ علیہم ھذا الذل، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ ذلت مسلط کر دی۔ ولا یرضی عنہم، اور اللہ ان سے راضی اور خوش نہیں ہے، حتی یعودوا الی، راضی اور خوش نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اس اسلام کی طرف، اس خالص اسلام کی طرف لوٹے جس پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تھے۔ یہ انتہائی سادی سیدھی اور براہ راست اسٹریٹ بات جو شیخ کہہ رہے ہیں، صاف ستھری بات، لیکن میں پھر سے دہراؤں کہ امت محمدیہ کے طبقات اس سیدھی سادی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان اسلام اور دنیا کی باتیں کریں گے، دعوت و تبلیغ کی بات کریں گے، ہم ایسے ہم ویسے، لیکن جب یہ سوال آپ اٹھائیں گے نا کہ کیا آپ کا اسلام، آپ کی دین، آپ کا دین، آپ کی دعوت وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی تھی خالص، تو اس سے کترا جائیں گے۔ یہ سب میں مت پڑھو، اس میں پڑھو۔ ہاں، نماز کی فضیلت ہے، نماز کے طریقے میں بات مت کرو۔ جب نماز کا طریقہ اللہ اور رسول کا بتایا ہوا آپ اختیار ہی نہیں کریں گے تو آپ کو فضیلت کہاں سے ملے گی؟ لیکن کہتے ہیں کہ اس مسائل مت دیکھو، فضائل دیکھو۔ مسائل نہیں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جیسے سمجھ میں آ رہا ہے ویسے نماز پڑھو۔ تو آپ کو ہم کو جیسے سمجھ میں آئے ویسے پڑھ لیں تو کیا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا؟ نماز قبول ہوگی؟ کتنی سمپل بات ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ، یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں، اگر ان تک پہنچے گی بھی تو بجائے غور و فکر کرنے کے وہ ناراض ہوں گے، وہ یہ الزام دیں گے یا یہ سوچیں گے کہ یہ مولانا جو ہیں اختلافی باتیں کر رہے ہیں، دل دکھانے والی بات کر رہے ہیں۔ آپ دل دکھانے کو سمجھ رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے جو ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل بہترین جامع نمونہ بنایا، صحابہ نے اس پر چل کے دکھایا، اور اس بنیاد کے ان کو جو ہے عزت اور دنیا پر حکومت اور نہ جانے کیا کیا نعمتیں ملی، دنیا میں بھی اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ملی۔ وہی کامیابی کی بات ہم کر رہے ہیں نا۔ ہاں، سوچئے، آپ خود بتائیے کہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بہتر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں شیخ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں تائید میں بہت سی دلیلوں میں سے ایک حدیث کو بھی نقل کیا، جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اور بعض دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے۔ ہاں، سنن ابو داؤد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا تبایعتم، یہ حدیث نقل کی، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد فی سبیل اللہ سلط اللہ علیکم ذلہ لا ینزعہ عنکم حتی ترجعوا الی دینکم، رواہ ابو داؤد فی کتاب البیوع، باب النہی عن العینہ، اور حوالے لمبے دیے ہیں حاشیے میں، کہ جب تم عینہ کی بیع کرنے لگو، بیع عینہ، اس کی کئی شکلیں ہیں، میں نے بعض مرتبہ ایک موٹی سی شکل بتائی، اس کی ایک شکل ہے بیع عینہ، یہ ایک ہیلے کی ناجائز بیع ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مجھ سے کہا کہ مجھے 1,00,000 روپیہ ادھار دو، یہ میری ضرورت ہے، آپریشن کروانا ہے، گھر کا کام کروانا ہے، جو بھی ضرورت ہے، آپ مجھ سے 1,00,000 روپیہ قرض لینے آئے، تو میں آپ سے کہوں گا کب دو گے؟ 2 مہینے بعد۔ یہ ایک میں مثال دے رہا ہوں، پر ٹھیک ہے، اب میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں گا، 2 مہینے بعد، 2 مہینہ آپ استعمال کریں گے یا آپ کے کام میں آئیں گے، اب 2 مہینے بعد آپ 2,00,000 مجھے لوٹاؤ گے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ آگے پیچھے بھی کرو گے، تو آپ بتائیے کہ اس 2,00,000 کے دینے کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ میں تو 2,00,000 دے رہا ہوں، 2,00,000 ہی ملے گا، ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ دیر ہو جائے، تو یہ 2,00,000 2 مہینہ میرے پاس جب رہے گا تو اس سے کام آئے گا، میں کچھ بڑھا سکتا ہوں، کاروبار میں لگا سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ فائدہ لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو 1,00,000 دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ 2 مہینے کے بعد 1,05,000 روپیہ واپس لوٹانا، یعنی 5,000 زیادہ، تو یہ سود ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں پیسے پہ پیسہ لے رہا ہوں،
سود ہو جائے گا، حرام اور ناجائز ہوگا۔ تو اب سود بھی نہ ہو، حرام بھی نہ ہو اور میرا فائدہ بھی ہو، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کی کئی شکلیں۔ تو اس کی ایک شکل یہ کہ مثال کے طور پہ اب میں کہتا ہوں چلو میرے ساتھ، ایک دکاندار کے پاس گئے، کوئی ایک مشین، کوئی ایک چیز جو ہے، میں نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ اس نے بتایا 1 لاکھ کا سامان، کوئی بتاؤ؟ کہا یہ 1 لاکھ کا سامان ہے، یہ موبائل، یہ مشین، یہ فلاں چیز۔ تو کہا یہ 1 لاکھ لو اور مجھے یہ سامان دو۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ دکاندار کو دے کے وہ سامان مشین خرید لی۔ اب وہ مشین جو ہے وہ اس کو دیتا ہوں کہ میں تم کو پیسہ نہیں دے رہا ہوں، میں تم کو 1 لاکھ روپیہ نہیں دے رہا ہوں، یہ مشین تم کو بیچ رہا ہوں، 2 مہینے بعد تم مجھ کو 1,10,000 روپیہ دینا۔ یہ مشین میں تم کو 1,10,000 کی ادھار میں دے رہا ہوں، 2 مہینہ ہونے پر فلاں تاریخ تک تم جو ہے مجھ کو 1,10,000 1,05,000 روپیہ دینا۔ میں نے 1 لاکھ کی خریدی، اس کو دیا اور کہا کہ 1,05 1,10 دینا۔ اس نے لیا، اب اس کو مشین کی ضرورت نہیں تھی، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں مشین کیا کروں گا، مجھ کو تو پیسہ چاہیے تھا۔ تو وہ پلٹ کے آتا ہے دکاندار کے پاس، بولتا ہے کہ بھائی یہ مشین تم نے بیچی تھی 1 لاکھ روپے کی، یہ 1 لاکھ میں تم لے لو واپس۔ تو اب وہ بولتا ہے ٹھیک ہے، مشین لے لیا، 1 لاکھ دے دیا، تو اس کو 1 لاکھ مل گیا۔ کبھی کبھی دکاندار بھی بولتا ہے کہ ابھی تم لوگ یہ کاروبار کر رہے ہو، میرا کیا فائدہ، میرا کیا فائدہ، میں نے 1 لاکھ کی دی تو تمہارا اپنا جائز ناجائز کر رہے ہو۔ ہاں، تو کہے گا اچھا ٹھیک ہے، تو بھی جو ہے 95,000 میں خرید لے بھائی، لاکھ کی تو نے بیچا تھا، 95 کی خرید لے، پھر سے 5 لاکھ کی بیچ ڈالنا، یہ 5,000 اس کا فائدہ ہو گیا۔ یہ ہے بیع عینہ کی ایک شکل۔ ایسی اور بھی شکلیں ہیں ہمارے مالیگاؤں میں کہ یہ لو میری زمین رکھ لو، کاغذ رکھ لو کہ 5 لاکھ روپیہ دے دو، میں نے آپ کو بیچ دی، 5 لاکھ روپیے میں بیچ دی، میں جا رہا ہوں حج کرنے، حج کے لیے مجھے پیسے کی ضرورت ہے، تو اب میں نے پیسہ لے لیا، استعمال کر لیا، واپس آیا حج سے، میرا کاروبار میں جو تھوڑا ٹرن اوور ہوا، کچھ پیسہ آیا، تو اب اس سے پہلے ہی سے کہا تھا کہ 5 لاکھ روپیے میں مجھ سے خریدو، میں حج سے آؤں گا نا تو 3 مہینے کے بعد 6 لاکھ میں تم سے خرید لوں گا۔ تو اب 6 لاکھ دے کے وہی زمین واپس لے رہا ہے۔ یہ بھی بیع عینہ کی ایک شکل ہے۔ یہ 2 شکلیں میں نے بتائی، ایسی اور کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس صورت میں ہم کو بنیادی چیز کیا نظر آئی کہ ایک ناجائز کام ہے، پیسے کو دے کر پیسہ بڑھا کے لینا ہے، سودی لین دین کرنا ہے، ناجائز پیسہ لینا ہے، لیکن ناجائز کو جائز کرنے کے لیے ہیلے کے طور پر بیچ میں سامان ڈال دیا۔ دیکھو دکاندار سے مشین لے کے میں نے مشین دی اور مشین کو بیچا ہے، پیسہ نہیں دیا ہے، پیسے پہ پیسہ لیتا تو سود ہوتا، مشین دے کے پیسہ لے رہا ہوں تو سود کہاں ہے؟ یہ تو دھندا ہوا۔ اگر میں آپ کو 10 روپیہ دے کے 11 روپیہ لے رہا ہوں تو یہ سود ہوا، لیکن اگر 10 روپیے کی پین خرید کر 11 روپیہ 12 روپیہ میں آپ کو دے رہا ہوں تو یہ سودا ہوا، یہ لین دین ہوا، بیع ہوئی جو جائز ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن یہاں جو کیا گیا وہ ضرورت نہیں تھی، لین دین مقصود نہیں تھا، یہ حرام کام کو حلال بنانے کے لیے ہیلہ اختیار کیا گیا، پیسہ دے کے پیسہ ہی بڑھا کے لینا ہے، لیکن بیچ میں ایک سامان ڈالا گیا تاکہ پیسے والی بات نہ رہ جائے، یہودیوں کی طرح جو ہے ہیلہ ہو جائے کہ جمعہ کے دن جال لگایا، اتوار کو نکالا، سنیچر کو شکار کہاں کیا، چربی کو پگھلایا، اس کو بیچا، اس کی قیمت کھائی اور کہا کہ اللہ نے تو چربی کھانا حرام کیا ہے نا، بیچنا ہم نے اس طرح بیچا، چربی تھوڑی کھا رہے ہیں۔ یہ جو ناجائز ہیلے ہیں، حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے والے، یہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ اور اللہ کے غضب کو بڑھانے والے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہودیوں نے جب وہ سنیچر والا ہیلہ کیا تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، عذاب دیا، کونوا قردۃ خاسئین۔ تو وہی اللہ نے کہا اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے رسول کی بیع عینہ کی مختلف شکلیں دیکھیے۔ آج اسکیمیں چل رہی ہیں، اسکیمیں چل رہی ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، ہوائی بات کرتے ہیں کہ ہم دھندا کاروبار کر رہے ہیں، آپ کو مہینے کا اتنا نفع دیں گے، لوگ اندھے و بہرے و بن کر جو ہے جھونک دیتے ہیں پیسہ۔ کبھی کمپنیاں جو دھندا بزنس نہیں کرتی ڈوب جاتی ہیں، اور بہت ساری پریشانیاں، اس میں لوگ بحث کرتے ہیں، بار بار ٹھگے اور ڈسے جاتے ہیں، پھر بیوقوف بنتے ہیں، لالچ۔
حالانکہ جو دھندا کاروبار نہیں کرنے والی کمپنیاں اس طرح کے کاروبار کرتی ہے نا، جب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو تحقیق نہیں ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ امکان ہے کہ آپ پیسہ جمع کر کے پیسے پہ پیسہ ہی دیا جا رہا ہے، لہذا یہ سود ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سودی کام کو جائز بنانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، دکھاوا کیا جاتا ہے، بہت سارے فریب اور ہیلے اختیار کیے جاتے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اتنی چالاک بننے والی دنیا آج بڑے پیمانے پہ لاکھوں کی تعداد میں مختلف اسکیموں اور جھوٹی فریبی کمپنیوں کے پاس بیوقوف ہر روز بن رہے ہیں، آج بھی بن رہے ہیں۔ بہت سارے عقل مند اہل حدیث بھی ہم جو اپنے آپ کو بولتے ہیں بہت چالاک ہے، قرآن حدیث جانتے ہیں، نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں کتنے بیوقوف بن رہے ہیں، بنے ہیں، پیسوں کو جھونک دیا، پیسے پہ پیسہ کھانے کے لالچ، کاروبار بھروسہ ہے، فلاں بھروسہ ہے، اندھا معاملہ۔ یہ سب چیزیں صرف سن اور گمان پہ نہیں چلتی، دین کے معاملے میں، علماء کے معاملے میں لوگ اتنے قابل ہو جاتے ہیں کہ فوراً فتویٰ بیچتے ہیں، فتویٰ ٹکاتے ہیں، بناتے ہیں، ہاں، اور حقیقت میں ان کا یہ انداز خود ان کی جہالت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، کسی پر طعن و تشنیع مقصود نہیں ہے، یہ مصیبت بھی آئی ہے ہماری جہالت کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم عینہ والی ناجائز بے کرو گے، لین دین کرو گے، وَأَخَذْتُمْ أَصْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی دموں کو اختیار کر لو گے۔ مطلب کیا گائے کی دموں کو اختیار کرنا؟ یعنی جانوروں مویشیوں کے پیچھے لگ جاؤ گے کہ یہ ہمارا جو ہے مال ہے۔ جو مویشی پالتے تھے اس وقت کارخانے مشینیں اس طریقے کی نہیں تھی، تو تم گائے کی دم کے پیچھے، یعنی گائے کے پیچھے کہ یہ ہمارا مال و متاع ہے، گائے خوب بڑھائی جائے، اس سے جو ہے مال حاصل کیا جائے، تو گائے، جانور، مویشی اور دنیا کی ان چیزوں کے پیچھے لگ جاؤ گے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی پر مطمئن اور خوش رہو گے کہ ہم کھیتی باڑی کریں گے، ہم کو دولت اور پیسہ ملے گا۔ تو کھیتی جو تھی اس وقت، آج اس کو ہم یہ بھی سمجھ لی کہ مختلف کمپنیوں یا کارخانوں میں جو پروڈکشن ہے وہ بھی کھیتی کی فصل کی طرح ہے، پروڈکشن فصل، تو اس میں مگن ہو جاؤ گے، ارے زیادہ سے زیادہ بنایا، مال نکالا جائے، کمایا جائے، مارکیٹ میں لایا جائے، کمایا جائے۔ ہاں، جب تم عینہ کی بے کرنے لگو گے آپس میں، ہاں، گایوں کی دموں کے پیچھے لگ جاؤ گے اور کھیتی باڑی پر راضی رہو گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کو ترک کر دو گے۔ جہاد جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کو اتنا غیر مسلموں نے بدنام کیا، اس لفظ کو اتنا زیادہ کیا کہ اب یہ لفظ بھی استعمال کرنے میں بہت سارے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، کیونکہ اس کو ریکارڈ کر کے عدالت میں پیش کریں گے تو انہیں ارے یہ آتنکوادی ہے، یہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ ہاں، آج غیر مسلموں میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، شعور والے لوگ ہیں، جب وہ جہاد کی تفصیلات پڑھتے ہیں تو ان کی سمجھ میں آتا ہے کہ جہاد کوئی آتنکواد نہیں ہے، یہ کسی پر ظلم کرنے کا معنی نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو اسلام کی وہ جنگ ہے جو ظلم کے ختم کرنے کے لیے مجبوراً وضع کی گئی ہے، دعوت دین اور حق کے راستے میں رکاوٹ بننے والی طاقتوں کو توڑنے کے لیے ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے، اور یہ ہر حال میں نہیں کیا جائے گا، اور ہر حال میں ہتھیار والی جنگ کو ہی جہاد نہیں بولتے۔ یہ زبان سے میں ابھی بیان کر رہا ہوں نا، اگر میں زبان سے مشرکین کے درمیان، بدعتیوں کے درمیان شرک اور بدعت کا رد کر رہا ہوں تو یہ زبان کا میرا جہاد ہوگا، یہ زبان کا جہاد ہے۔ میں قلم سے لکھ رہا ہوں کتاب، مضمون جس میں باطل کا رد کر رہا ہوں تو یہ میرا قلم کا جہاد ہوگا۔ دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے شرک، خرافات اور بدعات کو ہم رد کر رہے ہیں۔ ہاں، یہاں بھی تو لوگ ناراض ہو رہے ہیں نا، گالیاں دے رہے ہیں نا، تو یہ تردید کرنا، رد کرنا، باطل کو ختم کرنے کی اور حق کو غالب کرنے کی کسی بھی طرح کی کوشش ہو، سچائی کا ساتھ دینا اور محنت کرنا اس کے ساتھ، یہ جہاد ہے۔ اس میں اللہ کے راستے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کام کرنے کے لیے جگر گردے کی ضرورت ہوتی ہے، جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہیں، اب میں گھر بیٹھ جاؤں، ارے یار کیا ضرورت ہے لوگوں کی ناراضگی مول لے لینے کی؟ ابھی تو یہ تو عام لوگوں کی بات ہے، ابھی آپ آگے یہ جو شیخ نے بیان کیا ہے، بات لمبی ہو گئی، کہ آج دنیا میں بہت سارے تنظیمیں، دعوتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ لوگوں کے تقاضوں کے مطابق دھندے کاروبار میں کہتا ہے کہ لوگوں کی جیسی مانگ ہے ویسے مال فراہم کیے جائیں،
ایسے ہی دعوت و تبلیغ کے میدان میں کہ لوگ جس سے خوش ہوتے ہیں بس وہی پیش کیا جائے، یہ دعوت و تبلیغ ہے، یہ رسول کا طریقہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول بھی یہ لحاظ کیے ہوتے کہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو تو توحید پیش کر پاتے۔ مکہ والے آپ کو سب سے اچھا انسان مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ اور تھے بھی آپ پوری کائنات کے سب سے اعلیٰ مکمل جامع شخصیت، اللہ کے سب سے مقرب بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو صادق و امین کہتا تھا وہ سماج اور معاشرہ، لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارا مکہ مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا۔ مطلب توحید، جھگڑا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں سے؟ حق کا، توحید، شرک کا رد، توحید کی تعلیم، یہی تو جھگڑا تھا نا۔ اور تمام انبیاء کا امتوں سے یہی جھگڑا تھا۔ امتوں کو اپنے نبیوں کے بارے میں یہ اعتراض نہیں تھا کہ ان کا کیریکٹر خراب ہے، انہوں نے فلاں آدمی کو نعوذ باللہ دھوکہ دے دیا، یا یہ جھوٹ بولتے ہیں، یا یہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ ایسا کسی کے الزام نہیں ہے، لگا سکتا بھی نہیں، کیونکہ نبی کا کردار اتنا بہترین اعلیٰ مکمل ہوتا کہ قوم کے مخالفین بھی کہتے کہ یہ انسان بڑا اچھا ہے۔ آپ پڑھیے قرآن میں قوم صالح علیہ السلام کہ آپ سے ہم کو بڑی امید تھی، آپ ایسے نوجوان تھے کہ اس سے ہم کو بڑی امید تھی کہ مستقبل میں قوم کا نام روشن کریں گے، ہمارے کام آئیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے سامنے کھلی کتاب ہے سیرت کا۔ ہاں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید پیش کی تو معاملہ کیا بنا؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ حق کی دعوت دو گے، غلط کو غلط کہو گے تو بہت سے لوگ ناراض ہوں گے۔ یہی ہمارا رات کا امتحان ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا طبقہ سماج اور قوم کا ایسا ہوتا ہے کہ کون پھٹے میں پڑے، کون جھنجھٹ میں پڑے، کون اختلاف میں پڑے۔ اب اللہ کے دین کو بھی پیش کرنے میں ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہے جہاد کو ترک کر دینا۔ آج میں جو دیکھ رہا ہوں ہمارے سماج میں اگر غلطی ہے، غلط کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہم غلط کو غلط نہیں کہتے۔ ہاں، ہم اس سے بھی تعلق رکھیں گے۔ اس سے اگر اس کو غلط کہیں گے تو ناراض ہو جائیں گے سیٹھ صاحب، ناراض ہو جائیں گے بڑے آدمی، ناراض ہو جائیں گے فلاں آدمی، اور وہ ناراض ہو جائیں گے تو ذرا ہمارا حقہ پانی بند ہو جائے گا، نوکری خطرے میں پڑ جائے گی، چلنا پھرنا دشوار۔ کامن بات ہے یہ، کامن عام بات۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سننے سمجھنے کے باوجود لوگ کہیں گے مولانا بے وقوف ہے، عقل نہیں ہے۔ آج کل دنیا میں کاروبار یہ چلتا نہیں ہے اس کے بغیر۔ تو جو کاروبار چلتا ہے نا ایسے ہی چلتا ہے۔ مسلمان جس طرح مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ظالموں کو مسلط کیا جا رہا ہے، بے گناہ ہوتے ہوئے گرفتار کیے جا رہے ہیں، مختلف قسم کی پریشانیاں، بیماریاں، گھروں میں مصیبتیں آ رہی ہیں، ایسے ہی آتی رہیں گی۔ جب آپ اللہ کے دین کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کسی سے آپ اللہ کے لیے دوستی اور دشمنی نہیں کر سکتے، تو اللہ کیوں اپنی رحمت آپ پر نازل کرے؟ کیوں دشمنوں سے آپ کو بچائے؟ آپ اور ہم اس کے مستحق بنتے ہیں کیا؟ یہ تعلیم توحید سے نکلتی ہے کہ ہم جب توحید کی قیمت کو جانیں گے تو اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن اس کے لیے تو ہم لوگوں کی بدنامی بھی سہنے کو تیار نہیں ہے، تو جان کی بازی لگانا تو دور کی بات ہے۔ ہاں، اپنی انانیت کو ٹھیس پہنچے تو ہم نہ جانے کیا کیا دوستی دشمنی کے معاملات کر لیں، لیکن اللہ کے دین کو ہم دیکھتے ہیں کہ روز پامال ہوتا ہے، اس کے خلاف لوگ عمل کر رہے ہیں، بدعت اور شرک کر رہے ہیں، وہاں پیشانی پہ بل نہیں آتا۔ آج ہم دیکھیے ہمارے سماج میں مشرکین سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنے اپنے جماعت کے ان لوگوں سے ہے جن کو ہم مخالف سمجھتے ہیں اپنا۔ ان کے لیے غیبت چغلی کا جو وقت ہے، ان کے ٹول لگانے اور عیب کو ڈھونڈنے کے لیے جو ٹائم ہے، بے دینی کے ان کاموں کو دینداری کے نام پر سارے غلط کام کریں گے، لیکن جب بات کریں گے تو کہیں گے کہ میں نے اس لیے کیا کہ انہوں نے یہ کام دین کے خلاف کیا تھا۔ واہ، ایک کام ان کا دین کے خلاف بتا کر سارے اپنے گناہوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دنیا میں، سماج میں، معاشرے میں عقیدے اور عمل کی اتنی برائیاں ہیں جن کی وہ موافقت کر رہے ہیں، انہی کی وہ برائیاں جن کو جو ان کے سامنے ہیں، دین کے کھلواڑ بننا اگر بتایا جائے تو وہ خاموش رہیں گے۔ یہ میں کسی خاص پس منظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، جائزہ لیجئے آپ کسی بھی جماعت کے، جماعت اہل حدیث ہی نہیں، دیوبندی، فلاں ان جماعتوں میں جو جھگڑے مسئلے ہیں آپس کے، کم سے کم ایک جماعت والا اپنی جماعت والے کو تو حق پر سمجھتا ہے نا عقیدے اور دین کے معاملے میں۔ جانے دیجیے ہم دوسری جماعت کو گمراہ کہہ رہے ہیں، لیکن اس جماعت کے آپس کے لوگ تو ایک دوسرے کو صحیح مسلک والا مانتے ہیں نا، پھر بھی جھگڑے ہیں کس بنیاد پر؟ اور آپس کے جھگڑے میں جتنی کوشش ہو رہی ہے، آج تو ہمارے ہاں قتل ہو جا رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔
آپ سوچئے ایک آدمی کو قتل کر دے رہا ہے لین دین کے معاملے پہ، کاروباری جھگڑے میں۔ ہمارے یہاں کوئی دین کے معاملے میں قتل ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملے میں میاں بیوی میں طلاق ہو جاتا ہے ہمارے یہاں۔ آج آپ ہم کوئی خبر ایسی سنتے ہیں کہ دین کی وجہ سے کسی نے طلاق لیا ہو، کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے اس لیے خلا مانگا ہو کہ اس کا شوہر نماز نہیں پڑھتا، اس کا شوہر شرک کرتا ہے، یا ایک شوہر نے اپنی بیوی کو اس لیے طلاق دیا ہو کہ وہ میرے آنکھوں سے جان بچا کر پھونک جھاڑ گھنٹا تعویذ جادو ٹونا کرتی ہے، مزاروں پہ جاتی ہے، بدعت خرافات کرتی ہے۔ دین کے ان معاملات میں ہماری غیرت مر چکی ہے۔ جہاں ہماری غیرت جوش میں آ کے طلاق دے دینا چاہیے وہاں سوچتے بھی نہیں، اور اگر انا کا معاملہ ہے کہ مجھ کو پلٹ کے جواب دے دیا، کھانا بگاڑ دیا، تو اس کے لیے ہم طلاق تک دینے کے لیے تیار ہیں۔ معاف نہیں کریں گے اگر ہم کو ٹھیس پہنچائی۔ اللہ اور رسول کے دین کی مخالفت کرو، ہم کو کیا ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں نا، ہماری جنت ٹھیک ٹھاک ہے، ریزرویشن ہے جنت کا، یہ غلط فہمی نکال کر پھینک دے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے دلیل دے رہے ہیں شیخ ربیع کہ جب تم ایسے بن جاؤ گے اور اللہ کے راستے میں محنت، جہاد، کوشش، قربانی، یہ میں جہاد کے مفہوم کو سمیٹ کر اکٹھا کئی لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ اس کے مختلف پہلو اور شکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کو ترک کر دو گے، سلط اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا، ولا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم، اس ذلت کو تم سے نہیں نکالے گا، اس ذلت کو تم سے نہیں ہٹائے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اور دین کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ اگر ہم توحید کو سمجھیں گے تو جو اللہ کا حق ہے وہ کسی کو نہیں دیں گے، توحید کو سمجھیں گے تو اللہ نے رسول کا جو حق دیا ہے اس حق کو کسی غیر رسول کو نہیں دیں گے۔ اور آج سارے جھگڑے یہی ہیں۔ اب یہ بنیاد بیان کرنے کے بعد شیخ نے کچھ لمبی باتیں کی ہیں، کچھ باتیں ضمناً طویل ہو گئی۔ ہاں، میں ایک پیراگراف تھوڑا سا تاکہ آپ کو اگلی گفتگو کا اندازہ لگے، کل کے درس میں ہم بات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہونا کا دعوات الان، شیخ کہہ رہے ہیں کہ آج کئی دعوتیں ہیں دنیا کے اندر، آج دنیا میں مسلمانوں کے نام کی، اسلام کے نام کی بہت سی دعوتیں ہیں، لیکن لا تدعو الی التوحید، لیکن یہ دعوتیں جو ہیں، ہاں آپ بہت سی جماعت دیکھیں جی کہ تبلیغی جماعت ہمارے یہاں بہت کام کر رہی ہے، جماعت اسلامی بہت شور مچاتی ہے، اخبارات میں آتا ہے، ہاں فلاں جماعت، ڈھما جماعت، عالمی سطح پہ اخوانی ہے، حماس ہے، یہ جو جن کا نام انہوں نے لیا، اور ایسے آپ کو مختلف ملکوں اور مختلف علاقوں میں الگ الگ ناموں کی الگ الگ جماعتیں، تنظیمیں، دعوتیں نظر آئے گی جو ڈھنڈورا پیٹتی ہے، اخبارات میں، رسائل میں اور مختلف خبروں میں یہ بیان کیا جاتا ہے یہ دین کا کام کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو وہ شیخ کر رہے ہیں دنیا میں آج دعوتیں بہت ہیں۔ ابھی شیخ کی بات کو آگے پڑھانے سے پہلے ایک سوال کہ جتنا ہمارے یہاں رپورٹیں آتی ہیں اخبار میں کہ فلاں جماعت نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا، فلاں نے ایسی کانفرنس کی، فلاں نے ویسا پروگرام کیا، سیمینار کروایا، کتابیں چھپوائی، اور لوگوں کا جو ہے کیا مسجدوں میں بلا کر لوگوں کے ساتھ ملتقى متعین کیا، لقاء جس میں اکٹھا ہوئے، ذکر و اذکار کیا، اور پھر اپنے اپنے طریقے سے وہاں جماعت اسلامی والے احتسابی بھی مجلس منعقد کر رہے ہیں، تبلیغی جماعت والے جوڑ کر رہے ہیں، اہل حدیث جماعت والے فلاں اور فلاں، سب اخبار میں، مضمون میں، کتاب میں، رپورٹ میں یہ بیان کر رہے ہیں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ جو کچھ چھپ رہا ہے، جو دعوے کیے جاتے ہیں، ہاں سینہ چوڑا کر کے اپنے سر پہ تاج رکھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا، ہماری تاریخ یہ ہے، ان کو اگر مان لیا جائے، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، ایک سوال غور کرنے کی بات سنجیدگی سے، کہ جتنی باتیں بیان کی جاتی ہے کہ مسلمان لوگ یا مختلف جماعتیں اتنے کام کر رہی ہیں، اگر وہ صحیح مان لیا جائے، جتنا بیان کیا جا رہا ہے اس کا 50% آدھا کر لو، اگر 50% بھی صحیح ہو، 50 سے بھی کچھ کم کر لو، 30%، تو 30% بھی دعوت و تبلیغ کے عمل کا نتیجہ ہم کو سماج، معاشرے، قوم، ملت میں نظر آتا ہے کیا؟ گھروں کی اصلاح ہو رہی ہے کیا؟
شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے، بدعت رک رہی ہے۔ ابھی یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس سے زیادہ فضیلت والی راتیں پورے سال میں کبھی نہیں ہیں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے آتے ہی مسجد میں بیٹھ جاتے، اعتکاف کر لیتے، بیوی اور گھر والوں سے بھی تعلق ختم کر لیتے ایک طریقے سے۔ وہ آتی جاتی ملتی، معاملات بھی ہوتے، لیکن عبادت کے لیے پورا وقت ہم نکال سکیں یا اس کے لیے وقف ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، یہ آپ کا طریقہ تھا، کون نہیں جانتا؟ لیکن ہمارا آج سے رویہ دیکھیے۔ رمضان المبارک میں پہلی تراویح میں مسجد میں جگہ نہیں تھی، اور آخری عشرے کی تراویح میں دیکھیے مسجد میں جگہ ہی جگہ ہے۔ جو لوگ بھیڑ بھاڑ کیے تھے، چونکہ انہوں نے جنت کا شارٹ کٹ نکالا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتایا تھا طریقہ کہ پورے مہینے جو قیام کرے گا، تراویح پڑھے گا، اس کے پچھلے اگلے گناہ معاف ہوں گے، ہے نا؟ لیکن ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معلومات حاصل کر لی کہ 3 دن کی شبینہ، 1 دن کی شبینہ میں پورا قرآن ختم کر کے کون پورا مہینہ سر کھپائے گا؟ 3 دن میں، 4 دن میں، اور پھر اگر موقع ملا تو یہ 21ویں شب تک، کوئی 23ویں شب تک قرآن ختم کر لیا، پورے مہینے والا ثواب سمیٹ لیا۔ اب ہم کو مارکیٹ میں جا کے عید کی تیاری کرنی ہے، کسی کو بیچنا ہے، کسی کو خریدنا ہے، کسی کو نظارہ دیکھنا ہے کہ بڑی رونق رہتی ہے۔ دنیا کمانے کا سیزن ہے، مارکیٹنگ کا سیزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو اور خاص طور سے رمضان کے آخری عشرے کو آخرت کمانے بنانے کا سیزن بنایا تھا، جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا، پروانہ حاصل کرنے کا موقع دیا تھا کہ ہر رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ اس کی بجائے آپ کو آخری عشرے میں سناٹا نظر آئے گا۔ صحابہ کے معاشرے میں آخری عشرے میں محنت، عمل، اللہ کے رسول جب آخری عشرہ آتا، طاق راتیں آتی تو اپنے اہل و عیال کو جگاتے، اور راتوں کو جاگتے، اہل و عیال کو جگاتے اور عبادت الہی میں کمر کس لیتے۔ یہ اللہ کے رسول اللہ کا طریقہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ہمارا کام الٹا ہے، سارے معاملات الٹے۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں دراصل کہ یہ جائزہ لیجیے آپ، کیوں؟ اس کی ساری باتوں کی جو جڑ بنیاد آئیں گے نا، شیخ نے جو بیان کیا کہ دنیا میں آج دعوتیں بہت ہیں، یعنی لوگ دین کا کام کرنے کا بڑا مظاہرہ کر رہے ہیں الگ الگ جھنڈے اور پرچم اور پلیٹ فارم کے تحت میں، لیکن لا تدعو الی التوحید، یہ جتنی دعوتیں ہیں، میں ایک کو ہٹاؤں گا، مستثنی کروں گا، اور شیخ نے بھی مستثنی کیا ہے۔ سلفیوں اور اہل الحدیث کے علاوہ روئے زمین پر کتنی بھی جماعتیں آپ کو ملے گی، کسی کو برا لگے، لیکن یہ ایک زندہ حقیقت ہے، چیختی چلاتی حقیقت ہے، یہ سچائی ہے کہ یہ جتنی بھی دعوتیں ہیں، ان کی دعوت میں توحید کو مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے، یہ توحید کی طرف دعوت نہیں دیتی۔ کوئی عنوان بیان کرتا ہے، ہم کو اٹریکشن لگتا ہے، ارے ہاں واقعی امریکہ یورپ کی مخالفت میں بات کر رہے ہیں، ہم خوش ہو گئے۔ دعوت کی بنیاد کہاں سے کھڑی ہونی چاہیے؟ جہاں سے انبیاء کرام کی دعوت کی بنیاد کھڑی ہوتی تھی۔ تو کہا کہ دعوتیں بہت سی ہیں، لیکن توحید کی طرف یہ دعوت نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ آیت الکرسی جس کا درس دیا، کچھ حصوں کو واضح کیا، یہ سب سے افضل اور عظیم قرآن کی آیت ہے۔ تو قرآن کی عظیم آیت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کی توحید، اس کی عظمت، اس کے اسماء و صفات، اس کی ربوبیت اور الوہیت کو ثابت کر رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں، اور آپ کی دعوت اسی سے خالی ہے، جو قرآن کے سب سے عظیم سبق ہے، بنیاد ہے۔ آپ اس عظمت والے درس کو ہی چھوڑ رہے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن آیت الکرسی کی فضیلت کیوں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے نا، کھلی بات ہے کہ آپ فضائل میں یہ تو بتاتے ہیں کہ نہیں آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، شیطان بھاگے گا، چوری نہیں ہوگی، اور یہ نماز کے بعد پڑھنے سے ڈائریکٹ جنت میں جائے گا آدمی مرنے کے بعد۔ یہ فضیلتیں ہیں، لیکن کیوں ہے آیت الکرسی کی یہ فضیلت، کیوں یہ عظمت والی ہے؟ وہ نہیں جانیں گے تو آپ کو وہ عظمت ملے گی؟ اس میں جو بیان کیا گیا ہے، آپ اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہو، عقیدہ اور عمل اختیار کیے ہوئے ہو، تو سوچئے کہ دعوتیں بہت سی ہیں۔ پھر سے جملہ دیکھیے کہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں دعوتیں بہت ہیں، لیکن توحید کی طرف یہ دعوتیں لوگوں کو نہیں بلا رہی ہیں، یہ دعوتیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کل حزب لہو مبدأ، جتنی بھی جماعتیں کام کرنے والی آپ کو دکھیں گی، سب کے اپنے اصول دستور الگ ہیں۔ نبی کے دستور اصول طریقے سے ہٹ کر سب کے دستور اصول الگ ہیں۔ لہو منہج غیر منہج اللہ و غیر منہج الانبیاء، بہت بڑی بات کی ہے شیخ نے۔
یہ دو جملہ اگر آج ہم سمجھ لیں، یہ دو لائن ان کی، کہ آج بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں، لیکن ان جماعتوں کا کام اللہ کے نبی اور قرآن کی دعوت کے مطابق توحید کی طرف دعوت دینا بنیاد نہیں ہے۔ ان کا اپنا اصول، ضابطہ اور طریقہ ہے، اپنے ترجیحات ہیں، ان کا منہج یعنی طریقہ، ان کا منہج اللہ کا بیان کیا ہوا بتایا ہوا منہج نہیں ہے، انبیاء کا اختیار کیا ہوا بتایا ہوا منہج نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ دماغ میں گھسائیے اور جائزہ لیجئے کتنی محنت ہو رہی ہے دعوت و تبلیغ میں، فلاں جمعیتیں ہیں، کانفرنس ہوتی ہے، لاکھوں کی بھیڑ، کروڑوں کا خرچہ، اور پھر اس پر فخر و مباحات، لیکن یہ سارے کام، اور پھر کریا بستی مسجد گھر جو کام ہو رہا ہے وہ الگ، لیکن سارا کام جو ہو رہا ہے وہ منہج نبوی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہو رہا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، انبیاء کے طریقے سے ہٹ کر ہو رہا ہے۔ یدعو الیہ مخالفا فی ذالک، اب جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، یہ فلاں جماعت، وہ فلاں تبلیغ، وہ فلاں کام، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، یہ دعوت دے رہے ہیں اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، جھوٹی حدیثوں کا سہارا لے کر، غلط طریقہ اختیار کر کے، توحید کا راستہ چھوڑ کر، نبی کا منہج چھوڑ کر، صحابہ کا منہج چھوڑ کر یہ دعوت دے رہے ہیں۔ مخالفا بذالک منہج الانبیاء، اس طریقے سے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کے منہج کے خلاف دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ایک جملہ غور کیجئے کہ جب نبیوں کے منہج کے خلاف آپ دعوت دو گے تو آپ کی دعوت کی برکت اور طاقت کیا رہے گی۔ نوح علیہ السلام، یہ دو لائن، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے ہیں کس کی طرف؟ توحید کی طرف۔ اور آج اگر سلفی اہل حدیث دعوت دینے لگتا ہے توحید کی طرف، تو یہ جو مختلف دعوتیں، وہ دیکھو یہ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، دیکھو یہ ایسا کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، آپ نوح علیہ السلام نے جو 950 سال توحید کی دعوت دی، شرک کا رد کیا، تو یہی کہو گے کہ اختلاف پیدا کر رہے تھے، غیر ضروری بات کر رہے تھے پیغمبر، نعوذ باللہ۔ وہ بھی دن رات وہی دعوت دے رہے ہیں، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، رات دن دعوت دے رہے ہیں، صبح و شام کھلے چھپ کر سب طریقے سے کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ توحید کی۔ 950 سال چھوٹی مدت ہے، میں اکثر کہتا ہوں 9.5 مہینہ ہم نہیں دیتے، 9.5 سال نہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی توحید کی دعوت 950 سال، 50 کم 1000۔ یقولون علی السلفیین، یہ سلفیوں سے کہتے ہیں، سلفیوں سے جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، شیخ کا جملہ ہے، اب یہ نقل کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ سلفیوں سے کہتے ہیں، یعنی اہل حدیث لوگ سے یہ لوگ کہتے ہیں، یہ دعوت دینے والے، کہ انتم تحاربون اہل القبور ونحن نحارب اہل القصور، کہ تم لوگ قبر والوں سے، قبر پجوں سے لڑتے ہو اور ہم محل والوں سے لڑتے ہیں۔ قصور مانے محل۔ یہ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں نا، حماس، اخوان المسلمین، جماعت اسلامی، فلاں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ وہ اہل حدیثوں سے کہتے ہیں کہ تم قبر والوں سے لڑ رہے ہو اور ہم محل والوں سے لڑ رہے ہیں۔ محل والے مطلب حکمرانوں سے، اور بڑے بڑے لوگوں سے ہم لڑ رہے ہیں، ہمارا جھگڑا جو ہے وہ حکومتوں سے ہے۔ حارب الاوثان افانت دعوتک اعظم من دعوت الانبیاء۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جو ہے محل والوں سے لڑ رہے ہیں۔ اب یہ سلفی جو ہیں یہ بتوں سے لڑ رہے ہیں، تو بتوں سے لڑ رہے ہیں، مردوں سے لڑ رہے ہیں سلفی، اور یہ زندوں سے لڑ رہے ہیں اور بادشاہوں سے لڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہاری یہ دعوت جو ہے یہ انبیاء کی دعوت ہے، انبیاء کے طریقے پر ہے؟ ظاہر سی باتیں نہیں ہے۔ لہذا ما ینصرون، یہی وجہ ہے کہ جب ہماری مسلمانوں کی اکثریت کی دعوت، ترجیح، دین، توحید کی بنیاد پر نہیں کھڑے ہیں یہ ساری چیزیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے لہذا ما ینصرون، اللہ کی طرف سے ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے۔
بات ادھوری ہے، جملہ ادھورا ہے۔ ہاں کل کے درس میں ہم ان کی بات کو پورا کریں گے۔ آج ہمارے موجودہ حالات میں انہوں نے ضمناً ذکر بھی کیا ہے کہ افغانستان، عراق، شام وغیرہ کے حالات کا ذکر کیا ہے، مصر کے حالات کا ذکر کیا ہے، کل ہم اس کو جانیں گے۔ اور ایک چیز یہ پڑھتے پڑھتے مجھے واقعی محسوس ہوا کہ بعض پہلو پر ہم غور نہیں کرتے۔ افغانستان میں روس تھا، انہوں نے ذکر کیا ہے آگے، افغانستان میں روس تھا۔ ہاں پورے دنیا کے مسلمانوں نے مل کر افغان مجاہدین کی مدد کی۔ سعودی عرب اور عالم عرب کے بہت سارے علماء مجاہدین جا کر محاذ پر جنگ لڑتے تھے، لڑے۔ بوسنیا میں گئے مسلمان پوری دنیا کے، لڑے۔ اب مقابلہ کیا، روس وہاں سے نکل گیا۔ شیخ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ دیکھیے مسلمان نے جب اللہ کے لیے محنت کی، دین کے نام پر محنت کی، تو بہرحال دشمن وہاں سے نکل گیا، روس تو چلا گیا، لیکن افغانستان میں مسلمانوں کو غلبہ، قوت حاصل ہوا، وہاں کے معاملات ٹھیک ٹھاک ہوئے، اسلامی دعوت کا پرچم لہرایا نہیں۔ ایک کے بعد دوسرا آیا، ایسا لگا کہ یہ اس سے بہتر ہوگا۔ ان کے یہاں بھی بہت سارے مسائل، خرابیاں، خامیاں۔ اب جو ہے یورپ اور امریکہ کا تسلط ہے، وہاں کی حکومت جو ہے کٹ پتلی حکومت ہے، دشمنوں کی طرف سے مقرر کی ہوئی۔ کیوں؟ شیخ نے بڑا پیارا، میں ایک ان کی کئی مثالوں میں سے ایک مثال اپنے الفاظ میں بیان کی کہ سوال اٹھایا کہ بھائی مسلمانوں نے محنت کی، ایک کو بھگایا، سپر پاور اس وقت کی کہلاتی تھی رشیا، وہ چلی گئی، لیکن مسلمانوں کو اپنا ملک نہیں ملا، وہ برکتیں نہیں ملی جو جہاد کی برکت ہونی تھی رشیا کو بھگانے کے بعد، بلکہ آپس میں گتھ گئے، لڑ گئے، اسلامی دعوت کا کوئی اثر نظر نہیں آیا۔ نتیجے میں آج دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بھگانے کے بعد بھی افغانستان ان لوگوں کا نہیں ہے جن کا ہونا چاہیے۔ یورپ، امریکہ اپنا کام نکال رہے ہیں، اپنی کٹ پتلی حکومت بنا کر لڑا رہے ہیں، کام نکال رہے ہیں۔ کیوں؟ محنت کر کے بھی، ایک دشمن کو بھگا کے بھی۔ یہ شیخ نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنا خود کا ملک حاصل نہیں کیا، اس کی وجہ ہے کہ ان کے سامنے توحید نہیں تھی، توحید بنیاد نہیں ہے، اس لیے نتائج برآمد نہیں ہوتے جیسے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ کل اس بات کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔